معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 4 اور 5 کے حوالے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ نساء کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، نمبر 2 باہمی اتفاق و اتحاد، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نمبر 4 3 غزوات کا بیان، نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول۔ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے فضائل۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 باہمی اتفاق و اتحاد، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی سے بچو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا کام کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 4 3 غزوات۔ نمبر 1 غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری، نمبر 2 غزوہ احد 17 شوال 3 ہجری، نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد، غزوہ احد کے فوری بعد۔ نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول، نمبر 1 صبر، نمبر 2 مثابرہ، دشمن کے مقابلے کے لیے فولاد کی دیوار بننا، نمبر 3 مرابط، جہاد کی بنیادی تیاریوں کا حکم، نمبر 4 تقوی۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پارے میں ہے، اس میں ان 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2 تعداد ازواج، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرط ادائیگی حقوق۔ نمبر 3 میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کی وراثت کا بیان اور ان کے مابین حصوں کی تقسیم اس قید کے ساتھ ہو کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ کلالہ ہر اس وارث کو کہتے ہیں جو حقیقی اولاد کے علاوہ ہو، جس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو۔ وراثت نہ دینے والا اللہ کے حدود کو پھلانگنے والا ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔ نمبر 4 محرم عورتیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہو وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5واں پارہ، اس پارے میں 8 اہم امور کا ذکر ہے۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر، عدل اور احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت۔ نمبر 5 قتل کی سزائیں۔ نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ نمبر 7 ایک قصہ۔ نمبر 8 سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب۔ سب سے پہلے خانہ داری کی تدابیر کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر فرمایا گیا کہ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیر بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 عدل و احسان، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ نمبر 3 جہاد کی ترغیب، جہاد کی ترغیب دی گئی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4 منافقین کی مذمت، منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چونکنا کیا گیا کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی
اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، ان سے محتاط رہو۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاد کی ترغیب دی گئی جس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ نمبر 7، ایک قصہ۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پہ لگا دیا۔ نبی علیہ السلام یہ واقعہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ نمبر 8، سیدھے رستے پہ چلنے کی ترغیب۔ حکم دیا گیا کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعاؤں میں ضرور یاد کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔